اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس پروگرام میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان منقبت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے وہ پیارے پیارے واقعات جن میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم سلسلے میں اپنا عنوان بناتے ہیں، اپنا موضوع بناتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سیرت و کردار پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کی برکت عطا فرمائے، ان کے ذکر خیر کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت، پھر اپنے مبلغین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس سلسلے میں کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین موجود ہیں، ایک طرف ہمارے راشد مدنی بھائی موجود ہیں۔ کیسے راشد بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ اور ایک طرف ہمارے یوسف مدنی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں یوسف بھائی آپ؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو ہوگی، آپ نے اول تا آخر سننا ہے، مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان عظمت کا ایک انداز جو ہمیں دیا گیا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہیں، صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ راشد بھائی، موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ ابتداءً آپ ان کا تعارف ذکر فرمائیں تاکہ ان کی محبت مزید بڑھے، ان کے بارے میں ہم سنیں، اور پھر ان کی سیرت پر مزید گفتگو انشاءاللہ عز و جل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے شاندار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، اور غلام محی الدین بھائی، صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کرام وہ ہیں، بلکہ کئی صحابہ کرام وہ ہیں جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والدین بھی صحابی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ تو جس مقدس ہستی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے اور ان کے والدین بھی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر ہے۔ ان کا نام تو عبداللہ ہے اور ان کے والد صاحب کا نام عمر بن عاص ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ جو ان کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنے والد گرامی سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، یعنی پہلے حضرت عبداللہ ایمان لے کے آئے، اس کے بعد پھر ان کے والد گرامی جو تھے حضرت عمر بن عاص، یہ ایمان لے کر آئے۔ اور ان کے حوالے سے محدثین نے، مورخین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے اور ان کے والد کے درمیان اگر عمر کے اعتبار سے مدت دیکھی جائے تو تقریباً 11 اور 12 سال کا فرق ہے۔
اللہ اکبر، یعنی والد اور بیٹے کے درمیان. جی، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے اپنے والد گرامی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 یا 12 سال جو ہے وہ چھوٹے ہیں. اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا کہ یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے. یعنی کسی اور کے حوالے سے اس طرح نہیں ملتا کہ اتنی چھوٹی عمر، یعنی اتنا والد اور اس کے بیٹے کے درمیان اتنا کم مدت ہو. تو 11 یا 12 سال یہ اپنے والد گرامی سے عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں. صحابی ابن صحابی ہیں، اور محدثین نے جب ذکر کیا تو یہ آپ کی عظمت بیان کی، کیونکہ صحابی رسول ہونا یہ بہت بڑی شان ہے. نبوت و رسالت کے بعد اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے. یعنی قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، جتنے بھی القابات اور مدارج ہیں، سب صحابیت کے بعد ہوتے ہیں. کسی ذات کے حوالے سے یہ ثابت ہو جانا کہ وہ صحابی ہیں تو یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے. تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اور امام ابن حجر عسقلانی نے بھی جب ان کا ذکر خیر کیا اپنی شروحات میں تو یہی لکھا صحابی ابن صحابی. اچھا، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا پہلے نام تھا عاص. اب عاص ایسا لفظ ہے جس کا معنی درست نہیں ہے، یعنی عاص کا معنی ہے گناہگار، گناہ کرنے والا، اور عین سے عین الف اور صاد. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کسی کا نام ملاحظہ فرماتے اور اس کا معنی درست نہ ہوتا یا وہ بے معنی ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برے ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. تو ان کا نام عاص تھا، لیکن جب یہ اسلام لے کر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تو وہاں ان کی منقبت یوں بیان فرماتے ہیں، وَلَهُ مَنَاقِب وَفَضَائِل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے مناقب ہیں، آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں. وَمَقَامٌ رَاسِخٌ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، علم ہو یا عمل ہو دونوں میں آپ کا ایک شاندار مقام ہے. یعنی آپ علم کے بھی غازی ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی آپ غازی ہیں، کردار و گفتار دونوں کے غازی ہیں ماشاءاللہ. حمل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علما جما، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے بہت سا علم حاصل کیا. اور آپ کی خصوصیات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی. وہ انشاءاللہ کتابت حدیث کے حوالے سے ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے، اس کو بیان کیا جائے گا. ان کی ایک اور خصوصیت اور عظمت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام جن کا نام عبداللہ ہے اور جو علم کے اعتبار سے ایک صحابہ کرام میں بھی نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں، جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے، عبادلہ اربعہ، یہ 4 صحابہ کرام ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ محدثین کی جماعت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عبادلہ اربعہ میں ہوتا ہے. یعنی علم و فضل کے اعتبار سے بھی آپ ایک روشن آفتاب تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تقریباً 18 صحابی وہ ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے راشد بھائی نے ان کی چند خصوصیات کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ پاک ان سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے یوسف بھائی ان کے علم کے متعلق کچھ ہمیں بتائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کس طرح ملا، علم کی بشارت دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا موضوع ہے اور بہت ہی عظیم الشان صحابی ہے، سبحان اللہ، جو کہ صحابہ کرام کے درمیان میں محدث کا مرتبہ رکھتے تھے. بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کا تھا. بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے آپ کی عظمت و شان تمام صحابہ کرام کے درمیان واضح حیثیت رکھتی. اس سے پہلے کہ ان کے حوالے سے جو آپ کے سوال کا جواب دوں، خواہش تھی کہ ان سے ایک روایت ہے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں. اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت روایت. چنانچہ فرماتے ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں، من صلی علی النبی صلاۃ، جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس درود پاک پڑھنے والے پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. بہت ساری آپ کی سبق آموز، نصیحت آموز جو روایات ہیں، مرویات ہیں، ان میں سے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے یہ جو ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، آپ کے علم حدیث پر جس طرح سے محدثین نے کلام کیا ہے، آپ کے علم کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ایک بات ملتی ہے، صحیح، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت بھی کتابوں میں موجود ہے. شہادت سے مراد گواہی موجود.
اچھا آپ فرماتے ہیں حضرت واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہب بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک دیکھا کہ میری ایک انگلی میں شہد ہے، ایک انگلی میں گھی ہے، اللہ اکبر، اور میں ان کو چاٹ رہا ہوں۔ صحیح۔ اچھا اب صحابہ کرام علیہ رضوان کوئی خواب دیکھتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور اس کی تعبیر معلوم کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پیارا معمول تھا کہ صبح وقت فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اچھا خواب دیکھیں تو کسی، بلکہ خواب کوئی بھی دیکھیں، کوشش کریں کہ جو علم تعبیر جانتا ہو اسے سنایا کریں۔ عوام کے سامنے خواب بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات الٹی سیدھی تعبیرات اپنے حساب سے بیان کر دیتے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنا خواب پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میری ایک انگلی میں شہد ہے، ایک انگلی میں گھی ہے، میں اس کو چاٹ رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری تعبیر ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں دو کتابوں کا علم عطا فرمائے گا، اللہ، یعنی توریت کا بھی اور قرآن کریم کا بھی اللہ پاک علم عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے ارشاد فرمایا، اس کے بعد سے اس کی تعبیر ہونا ظاہر ہو گئی اور آپ نے قرآن کریم کا بھی علم حاصل کیا۔ آپ قرآن کے بھی عالم تھے، توریت کے بھی عالم تھے، بلکہ بعض روایتوں میں انجیل کے بھی آپ عالم تھے، یعنی گزشتہ کتابوں کے بھی آپ عالم تھے، ان کا بھی اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تعبیر بتا دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو آپ کی علمی فضیلت کو اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو بیان بھی فرمایا، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی آپ کی فضیلت جو ہے وہ شہرت رکھتی تھی کہ آپ کو اللہ پاک نے قرآن کریم کا اور توریت کا علم عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا محدث کے نام سے مشہور تھے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان محدث ہونا، حدیثوں پر ایسی مضبوط گرفت ہونا اور حدیث کا علم ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ علم کی بشارت عطا فرمائی، جو آپ نے خواب دیکھا، اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے میں علم کا فیضان نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور جہاں سے علم ملے اس کو لیں، اور قرآن پاک کا علم تو سبحان اللہ اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، قرآن و حدیث کا علم یہاں تو یوسف بھائی حال تو بے حال ہے نا، یعنی قرآن پاک سمجھنا تو ایک دور کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا بعض اوقات۔ اچھا صرف پڑھنا نہیں آتا اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ بھائی میں پڑھنا نہیں آتا تو میں کم از کم کسی کے پاس جا کے پڑھ لوں، لیکن اگر بندہ یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہی اس لیے ہوں کہ میں اللہ پاک کے کلام پر ایمان لایا، اس میں دیکھیں نا کہ وہ عربی دان تھے، یعنی خود عرب تھے، اور قرآن کریم کا اللہ پاک نے عربی میں نازل کیا، انہی کی زبان میں، انہیں قرات کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، قرات تو کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھتے تھے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کا میسج کیا، اس کا پیغام کیا، اس کے مقاصد کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں جب سورہ بقرہ حضور علیہ السلام سے پڑھی، اس کے اندر کیا کیا آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہوگا۔ تو قرآن کریم، ہمارا حال تو یہ کہ ہم قرات کرنا نہیں سیکھ رہے، وہ تو پھر دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے نا کہ قرآن کو سمجھنا، ہم تو قرآن کی قرات کرنا نہیں سیکھ رہے۔ تو قرآن کی قرات اپنی جگہ پر ہے، پھر اس کے میسیجز کو، اس کے مقاصد کو سیکھنا یہ ایک اپنی جگہ پر، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے نا، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف نکال کر لے کر جائیں، اسی لیے ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہونا چاہیے قرآن کریم کی قرات بھی سیکھیں اور قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، مقاصد ہیں، تفسیر صراط الجنان اب تو الحمدللہ جو ہے دعوت اسلامی نے چھاپ کر اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، عوام کو جو عربی نہیں بھی سمجھ سکتے ان کو دیے تاکہ وہ بالکل تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے، آسان انداز پر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن بھی سکتے ہیں، باقاعدہ پوری ایپلیکیشن موجود ہے جس میں آڈیو کی صورت میں آپ جو ہے تفسیر صراط الجنان سن سکتے ہیں، روزانہ 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ سنیں، اس سے بہت سارا علم ملے گا اور قرآن پاک کی اپنی برکتیں جو ہے ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک سیکھنے والا بنائے۔ رمضان شریف بھی قریب ہے اور لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک رمضان شریف میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو اکثر لوگ مساجد میں نماز کے بعد قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب وہ شخص کیسا ہوگا کہ جس کو قرآن پاک ہی پڑھنا نہیں آتا، سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں الحمدللہ ہماری مساجد میں یہ معمول ہوتا ہے
کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کاش یہ سارا سال رہے، ساری زندگی رہے، لیکن ایک چوٹ کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لیکن یہ شخص قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اللہ کے بندے سیکھیں اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور ہم بغیر پڑھے دنیا سے چلے جائیں، تو اس سے پہلے ہم سیکھیں، سکھانے والے موجود ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنا وقت نکالنا ہوگا، قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، ساری برکتیں قرآن پاک کی وجہ سے ہیں، رزق میں برکت ہوگی، آپ کے چہرے پہ نور آئے گا، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر، سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے۔ راشد بھائی، کتابت حدیث یعنی حدیث پاک لکھنے کے حوالے سے، حدیث پاک پھیلانے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جی ماشاءاللہ، جس طرح ماشاءاللہ یوسف بھائی نے ان کا ذکر کیا کہ علم دین کس طرح ان کو فیض ملا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، خواب اور پھر اس کی تعبیر اور اس کا پھر سب کے سامنے اظہار بھی ہوا۔ تو علم حدیث کے حوالے سے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمات ہیں اور آپ کا ایک نمایاں مقام ہے، اور آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ان کو حدیث پاک لکھنے کی اجازت خود بارگاہ رسالت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مصلحتوں کے پیش نظر ابتداً احادیث مبارکہ لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور وہ التباس کا ایک شبہ تھا، مختلف قسم کی اس کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب انہوں نے بارگاہ رسالت سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھنا چاہتا ہوں، تو سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی، اور یہ بارگاہ رسالت میں رہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لکھتے بھی تھے اور اس کو یاد بھی کرتے تھے۔ وہ جو فضیلت ہے حدیث پاک میں نذر اللہ امرأ، وہ ڈائریکٹ تو ان کو ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، اس کو یاد رکھے اور اسی طرح اس کو آگے پہنچا دے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کتابت حدیث اور علم حدیث کے حوالے سے کیا مقام ہے، اس کو خود وہ صحابی بیان کرتے ہیں جن کو کنز الاحادیث کہا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت ہمارے پاس جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں احادیث مبارکہ کی، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ صحابی رسول جن سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز الاحادیث، احادیث کا خزانہ ہے، اور سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العلم میں یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، کنز الاحادیث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث نعمت کے لیے، فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثوں والا نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، فرق یہ ہے کہ میں کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر معمولی حافظہ عطا ہوا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لکھا کرتے تھے فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، کیونکہ اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاندار حافظہ عطا فرمایا تو وہ حافظے پر اعتماد کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لکھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی، لہذا وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، ہاں حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، یعنی حافظے پر اعتماد کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود غلام محی الدین بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم تک احادیث پہنچی ہیں جو مختلف کتب میں روایت کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سب سے زیادہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نہیں ہیں، یعنی تقریباً ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 700 احادیث ایسی ہیں جن کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر پھر شارحین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام میں مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے، لیکن آج موجودہ کتابوں میں ان کی احادیث کم کیوں ملتی ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما
مدینہ شریف سے کچھ عرصے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد طائف آ گئے اور پھر وہاں سے مصر آپ تشریف لے گئے. صحیح. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے اور مسلمانوں کا جو ایک رجحان تھا، ایک قلبی میلان تھا اور علم دین حاصل کرنے والوں کا جو ایک مرکز تھا، جو مرجع تھا، وہ الحمدللہ مدینہ منورہ تھا. تو اس اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لوگوں نے اکتساب فیض کیا اور مصر میں اتنے افراد نہ پہنچ سکے. اور ایک ان کی شخصیت کا یہ بھی پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ حدیث پاک پڑھانے کے، اس کو روایت کرنے کے مقابلے میں نفلی عبادت وغیرہ کثرت سے کیا کرتے تھے. تو عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے آپ سے اتنی روایتیں نہیں ملی. صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھنے کی اجازت مانگی، تو پھر اس پر یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کیونکہ یہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ لکھ لیا کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ ہر بات نہیں لکھا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تو غضب کی حالت میں نہیں لکھا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلال میں ہو، غصے میں ہو. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے اس وقت بھی حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. اور یوسف بھائی، جس طرح راشد بھائی بیان کر رہے تھے، یعنی ان کے اس مختصر سے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کو جنون کی حد تک شوق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو محفوظ کرنے کا، احادیث رسول، اور پھر احادیث رسول یاد کرنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا جو جذبہ تھا وہ اپنی جگہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 40 حدیثیں یاد کرنے پر فضیلت ہیں، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. کتنی پیاری دعا ہے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میرے کلام کو سنے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو آگے بڑھائے. تو ہمیں کتنا جنون ہونا چاہیے حدیث یاد کرنے کا، کیا ہم اپنے بچوں کو حدیث یاد کرائیں؟ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ علم سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے. اللہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے نا. بالکل. یعنی علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کے بیچ میں ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے کہ سر فہرست حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ان کی اگر سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کی سیرت اور آپ کا عمل، آپ کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ پتہ چلتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کر صرف دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ خود بھی عملی طور پر ان کو اختیار کرتے تھے. آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت، آپ کا تقویٰ، یعنی اتنا زبردست. آپ کی کتابوں کے اندر آپ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے محدثین نے، بہت ہی زبردست. اس میں سے ایک بہت ہی پیارا ایک ملتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو حرز جہاں اپنے لیے بنا لیتے، سنتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے. اچھا، اظہار فرمایا کرتے تھے. سکھانے کا بھی انداز کتنا خوبصورت ہے. ایک بار آپ طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں، صحیح، خانہ کعبہ کا طواف کیا آپ نے. طواف کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد آپ تشریف لے کر آئے ملتزم پر. اللہ اکبر. ملتزم صحیح، یعنی حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، باب کعبہ، درمیان کی جگہ، ان کے درمیان میں کوئی 2 میٹر کے قریب جگہ ہے. صحیح. اس مقام کو، اس دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ عاشقوں کے لیے بڑا ہی روح افزا مقام ہے. بہت ہی خوبصورت مقام ہے، بہت ہی روحانیت والا مقام. اور انسان طواف خانہ کعبہ کر لے، لیکن اس مقام پر جانے کے بعد ایک اتنی کیفیت ہوتی ہے اور لوگ اس طرح سے جگہ کو چمٹ رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ ملتزم پر آئے، آپ نے اپنا چہرہ اقدس، اپنا سینہ جو ہے وہ اس ملتزم پہ رکھا، اپنی ہتھیلیوں کو آپ نے دیوار کعبہ سے لگایا، اور اس کے بعد جو آپ کے رفقا تھے ان سے فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں تک آتا ہے غلام محی الدین بھائی، حضرت آدم علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر تشریف لے کر آئے تھے، تو جبریل امین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی حدود کو متعین کیا، وہاں پر تعمیرات کا سلسلہ ہوا. تو اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، جو ملتزم کا مقام ہے. وہاں پر آسمان پر کی طرف آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. حالانکہ آپ گناہوں سے پاک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ کو بخش دے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو بخش دیا.
آپ نے اس کی یا اللہ میری اولاد کے گناہوں کو بخش دے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے جو بھی میرے پاس توبہ لے کر آئے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. سبحان اللہ سبحان تو یہ وہ اتنا خوبصورت مقام ہے. اللہ. اس سے ہمیں جو سیکھنے کو بات مل رہی ہے نا، پیارے آقا علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا، خود بھی عمل کر رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ رفقا ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، فرمایا کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اللہ. نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اب میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ تجھے بوسہ دیتا ہوا دیکھا ہے، اسی لیے میں بھی تجھے بوسہ سبحان دیتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا. ادائے رسول کو وہ خود اس کی حکمت معلوم ہو نہ ہو، وجہ معلوم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو پسند بنا لیتے، سبحان اللہ. ناپسند کو ناپسند بنا لیا واہ. کرتے تھے. وہ جو سبحان اللہ. قدو شریف کے بارے میں آتا ہے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا، جی جی. کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے سالن میں سے تلاش فرماتے اس کے ٹکڑے کدو کے اور لوکی شریف کے، اسے تلاش فرما کر پھر جو ہے تناول فرمایا کرتے تھے. تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ جناب مجھے تو یہ، جب آپ نے حدیث بیان کی تو فرمایا مجھے تو کہنے لگا کہ کدو پسند نہیں ہے. صحیح. آپ نے تلوار نکالی، فرمایا کلمہ پڑھ. اللہ اکبر. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھے کہ مجھے چیز پسند نہیں ہے تو اسے کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اللہ. تو یہ ہمارے صحابہ کرام سے سیکھا ہے انہوں نے. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات ہوں، آپ کے معمولات ہوں، آپ کی سیرت و کردار ہو، اس کو آپ بغیر اس کی حکمت جانے اپنایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا تعارف، کتابت حدیث یعنی حدیث لکھنے کے حوالے سے، پھر حدیث پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا. یہی ایک مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہیے کہ ہم نیکی پر عمل کریں، نیکی سنیں، نیکی کی باتیں سنیں، علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تو کیا ہی بات ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اس کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کا شہدائی بنائے. آمین. اور یہ دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، جو آپ کو ایک طرف قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی ہے اور ایک طرف حدیث پاک کے فیضان سے مالا مال کرتی ہے. تو اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے ایک ماحول کا ہونا ضروری ہے، ایک استاد کا ہونا جس طرح ضروری ہے تو ایک ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ماحول بھی ایک گویا کہ ہمارا استاد ہوتا ہے. ہم اس ماحول سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکی کا نور، تقوی اور پرہیزگاری کی برکتیں اور علم دین کی یوں سمجھے مہکتی ہوئی خوشبو ہم تک پہنچتی رہے گی. ایک کاش ہم اچھے ماحول سے وابستہ رہیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، اور ابھی یہاں پر یہ بھی ایک ماحول ہے، اور آپ کے سامنے ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو یاد کیا، آگے بڑھایا، لکھا. اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں جن کی سیرت سیرت مصطفیٰ ہے، جن کی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، اسی کو تو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو تمام صحابہ اصحابی کا نجوم کا جن کو مجدہ ملا، یہ ان کی وہ پاکیزہ زندگیاں ہیں کہ ہم اگر ان کی زندگی پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی وارے نعارے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ کالز ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی تو کالز چلائیے گا. حضرت عبداللہ بن عمر سے کتنی احادیث ملی ہیں، جواب ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیرا. ضمن راشد بھائی آپ نے ذکر فرمایا تھا، دوبارہ بتا دیں. جی، یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ جو میں نے بیان کیا ہے، ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 700 احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہیں. یہ جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے جو کال کی، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر. تو اس نام کے 2 صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر. عمر اور عمر. ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عمر نہیں ہے. چلیں اسی پہ ایک اور کال دیجیے گا. یہ عمر اور عمر میں کیا فرق ہے؟ چلیں حضرت، اب عمر اور عمر میں فرق بتا عمر اور عمر میں راشد بھائی نے بس یہ اس کے آگے. اچھا، اس کو بعض لوگ امرو بھی پڑھتے ہیں، امرو واو لگا ہوا ہے نا، جی تو اس کو بعض لوگ امرو بن عاص بھی پڑھ رہے ہوں گے. تو آپ فرق بتائیں عمر اور عمر میں کیا فرق ہے. ویسے لکھنے میں بھی فرق یہ ہے کہ عمر اور عمر میں آپ فرق اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو عمر ہے اس میں آخر میں واو لکھتے ہیں، اچھا، اور عمر میں واو نہیں لکھا جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات پہ مطلب یہ ایک اتنا اہم ترین چیز ہے کہ بڑے بڑے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. جدول کو جدول بول رہے ہوتے ہیں، جدول، جی جدول بھی بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام تو خاص طور پر آپ یاد کر لیں. انبیاء کرام کے نام
صحابہ کرام کے ناموں ان کا جو تلفظ ہے وہ تلفظ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح. تو یہ تلفظ ہمیں ان کا آنا چاہیے. اصل میں ہم یہ جب واو دیکھتے ہیں تو اس کو پیش کی طرف لے کر جاتے ہیں، عمرو لے کر راو جاتے ہیں. پیش رو امرو. اچھا السلام علیکم میں بھی وہ دیکھتے ہیں نا السلام جب پیش ہے جی جی تو اس پیش کو ظاہر کرنے کے لیے وہ واو لکھ دیتے ہیں جی. السلام علیکم. صحیح. تو یہ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی دنیا سیکھنے میں کی پڑھے چیز لکھے ہے. ہوتے ہیں لیکن غلطی کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام تو 12 اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ یہ درست طریقے سے لکھیں. صحیح. تو یہ السلام علیکم میں بھی واو نہیں آتا، میم پر پیش ہے. صحیح. تو یہ عمر جو ہے، عمر اور عمر میں یہ فرق. اچھا اس میں میم ساکن ہے عمر، ٹھیک ہے. عین کے اوپر زبر ہے، میم ساکن ہے عمرن. تو یہ اور را کے بعد جو نا واو لکھا جائے گا تو یہ عمر ہوگا، اور اگر واو نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ عمر پڑھیں گے. یعنی عین کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے. یہ عمر اور عمر میں فرق کرنا ضروری ہے. تو آپ دیکھ لیا کریں اگر آخر میں واو لکھا ہوا ہے تو عمر اس کو پڑھا جائے گا، نہیں لکھا ہوا تو عمر پڑھا جائے گا. یعنی جب واو آئے گا عین میم را جس کو آپ عمر کہہ رہے ہیں، اس کے آگے اگر واو آ جائے گا تو پھر اس کو عمر پڑھیں گے. اصل میں محدثین نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے ہی اس نقطے کو بھی بیان کیا ہے جی جی کہ یہ جو واو ہے نا، واو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف یہ علامت کے طور پر آئے گا. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کو ذکر کیا صحیح. کہ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو لگا دیا جاتا ہے. یہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف علامت کے طور پر ہوتا ہے. صحیح. جہاں واو نہیں ہوگا وہ عمر ہوگا، اور جہاں واو ہوگا وہ عمر ہوگا. اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ واو جو ہے وہ سائلنٹ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاء اللہ سیرت کا بیان ہو رہا ہے، آپ کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ بہت سے لوگ اس پہ مسٹیک کرتے ہوں گے، لیکن چلیں آج اصلاح ہو گئی. اب یہ آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں ہماری دور ہوں تو اس کا میں ایک فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. آپ کے تلفظ کی درستی کافی حد تک ہو جائے گی، اور کافی حد تک جو ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دی، جدول کو جدول کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا السلام علیکم میں بھی الف لام سین کے ساتھ ملتا ہے نا، تو اس کو اسلام علیکم لکھ دیتے ہیں. بہت ساری غلطی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ایک آج ہم علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں، بس یہی ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک علم دین حاصل کرتے رہیں. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو دین کا علم یہ سیکھنا بڑا افضل ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے فرائض درست ہو جائیں، ہمارے واجبات ہم پر درست ہو جائیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اگر قول ہے مزید تو چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے، عبداللہ نام رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ عبداللہ نام رکھنے کی کوئی فضیلت ہے آپ کے ذہن میں؟ جیسے کہ راشد بھائی نے بتایا، کتنے نام بتائے راشد بھائی؟ اب وہ عبداللہ بن عمر بن عمر والے جو ہے نا تقریباً 16 نام ہیں. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی عبداللہ. تو کئی جو وہ تھے، اصل میں اس وقت رواج یہ تھا کہ عبد العزا اس طرح کے نام جو ہے وہ ان کے نام پر رکھے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اگر کسی کا نام تبدیل کرنا ہوتا، بعض کا نام عبداللہ رکھ دیا کرتے تھے. کئی صحابہ کرام کا، اس سے عبادلہ ثلاثہ کا بھی انہوں نے کہا اس میں جو تھا. تو اب یہ ہے کہ کئی صحابہ کرام کا نام عبداللہ رکھا جاتا تھا اس بنا پر کہ اس وقت جو معبودان باطلہ ہیں ان کے ساتھ عبد کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ ان کی طرف نسبت کرتے تھے کہ ہم ان کے بندے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کا نام عبداللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ. اور وہ اس بات کی دلیل ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد صاحب ہیں وہ اللہ رب العزت کے بندے. دیکھیں عبداللہ نام ہی بتاتا ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے اور وہ کفار میں سے نہیں تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ ایمان والی ہیں، تو آپ کے نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ ایمان والے. والدین نبی جنتی جنتی. اور پھر ایک حدیث پاک بھی مجھے ذہن میں آ رہی ہے، جو اس کا خلاصہ روایت کا پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ناموں کی بھی ہمیں برکت عطا فرمائے. راشد بھائی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں جو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رہنے والے تھے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا،
انہوں نے کیا تعریف و توصیف بیان کی، کس انداز میں کی، آپ ذرا ذکر فرمائیں۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے جو یہ بیان بھی کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بھی عالم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر یہ خصوصی فضل و کرم تھا کہ توریت کے علوم بھی آپ کو آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات کو ذکر کیا گیا تاکہ ان علامتوں کے ذریعے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانیں، اور وہ اہل کتاب جن کی قسمت میں ایمان تھا، جو سعادت مند تھے، تو ان علامتوں کو دیکھ کر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوئے، جن میں سر فہرست نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اہل کتاب کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ توریت کا بھی علم رکھتے تھے، لہٰذا آپ سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں کتاب البیوع میں یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تورات مقدس میں بھی ہیں؟ صحیح، یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے توریت کا علم رکھتے ہیں، تو انہوں نے جب سوال کیا کہ توریت میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں وہ میرے لیے ذکر کیجئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات مقدس میں بعض وہ خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی، جو کہ تورات مقدس میں بھی یہ فرمان موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، یعنی حضرت عطا بن یسار سوال کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور صحابی رسول حضور کی نعت خوانی کر رہے ہیں کہ تورات مقدس میں یہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کرتے ہیں، جو امی بے پڑھے لوگ ہیں ان کی آپ پناہ ہیں۔ واہ واہ واہ، انت عبدی و رسولی، یعنی رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے میرے محبوب تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ سمیتک المتوکل، اے محبوب میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، اے محبوب نہ تم بد خلق ہو نہ تم سنگ دل ہو۔ ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ ہی میرا محبوب جو ہے وہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عظمت بیان کی، ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا محبوب جو ہے برائی کو برائی سے نہیں ٹالتا، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ یہ تو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں اٹھائے گا، اپنے محبوب کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کے صدقے، ان کے سبب، ان کی برکت سے ٹیڑھے دین کو، ٹیڑھی ملت کو سیدھا فرمائے گا۔ بِأَن یقولوا، کہ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کفر و شرک کو یہ میرا محبوب مٹائے گا۔ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب اللہ تبارک و تعالی اندھی آنکھیں، بہرے کان اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شاندار نعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں یہ شعر موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا پر مشتمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین نعت ہے، اور لوگ بعض اوقات وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے نعت خوانی؟ ارے صحابہ کرام سارے کے سارے نعت خواں تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر کھڑا کرتے، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ نعت کا مطلب یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا۔ جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی عالم بچپن میں تھے، یعنی بچپن کا عالم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لوگ آئے دوڑے دوڑے اور کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے اپنے ساتھ لے جا کے کعبے کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور آپ کی کمر کو کعبے کی دیوار سے ملا دیا، اور پھر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور یہ کہا کہ اے اللہ اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے بارش نازل فرما۔ فوراً گھٹائے جو ہیں چھا گئیں۔ اچھا، بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اشارہ کیا تو بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے۔
جب بادل برس رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے یہ شعر کہا جو کہ بخاری شریف کی زینت بنا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ گوری رنگت والے ہیں کہ جن کے چہرے کی برکت سے بارشوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا آسرا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نعت خواں، بلکہ نعت خوانی ہم نے سیکھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کریں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کریں، خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو۔ بلکہ کسی نے سوال کیا کہ عشق رسول بڑھانے کی کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، تو اس پر امیر علیہ سنت نے کئی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی اچھے خوش الہان نعت خواں سے نعت سننا یہ بھی عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں یوسف بھائی؟ جی جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کے مختلف ذرائع، ایک تو ہدایت بخشش جو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ دیوان ہے، تو اس کو جو ہے پڑھا جائے، امیر علیہ سنت کی وسائل بخشش کو پڑھا جائے، اور اس کا انداز بھی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں کوشش کریں، کیونکہ عام طور پر نعت خوانی میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان بہت ساری چیزوں میں ادھر ادھر جب گم ہوتا ہے، ادھر ادھر کچھ نظارے کر رہا ہوتا ہے، تو شاید وہ کیفیت عام طور پر نہیں بن پاتی ہے۔ لیکن اگر انسان تنہائی میں کسی خوش الہان نعت خواں کی اس کو سنے، تو جیسے کہ سفر مدینہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب سفر مدینہ پر جائیں تو راستے میں کسی خوش الہان جو نعت خواں ہوں ان کی نعتوں کو اپن پر سیو کر لیں، اس کو سنتے ہوئے جائیں، ایک الگ ہی ذوق وہاں پر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کیفیت بنتی ہے، ایک الگ ہی ذوق بن جاتا ہے اس کا۔ بس جس کو یہ لذت مل جائے اور نعت خوانی سننا، نعت پڑھنا جس کی عادت بن جائے تو یقیناً اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں موسیقی تو میری روح کی غذا ہے، الامان والحفیظ۔ آپ خود بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو گانا سنتے سنتے مرا، اسی حالت میں خدا نخواستہ وہ بائک پہ جناب کان میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتے ہوئے جا رہا ہے، یا لوگ اپنی کار میں اپنی گاڑیوں میں گانا چلا دیتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسی حالت میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ آپ خود بتائیں یہ اچھی موت ہوگی کہ بری؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہم ایسی حالت میں نہ جائیں دنیا سے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں ایسا نام، ہمیں ایسی موت نہ آئے، بلکہ ہم ایسی حالت میں دنیا سے جائیں کہ لوگ رشک کریں اور کہیں کہ کاش ہم بھی دنیا سے اس حالت میں جائیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے۔ اور عاشقان رسول کہ جو نعت پڑھنے کے شیدائی ہوتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسی قابل رشک موت عطا فرمائے کہ ہم عبادت میں ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہمارا وقت آخر آئے۔ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنا معمول بنائیں گے۔ آخری وقت میں کوئی کرامت، ہاں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو تمام مراحل آسان ہو جائیں گے، طے ہو جائیں گے۔ لیکن تجربہ مشاہدہ یہی ہے کہ جو نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنی زندگی نیکوں کے ساتھ گزارتا ہے، اسی کے وقت آخر پر برکتیں، رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ باقی جس نے زندگی اپنی شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ گزاری، نہ اس نے بدلنا ہے نہ بدلنے کی قسم کھائی ہے، تو عموماً ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نماز و سنت، قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، نیک ماحول میں آ جائیں، نعتیں خود بھی سنیں، نعتیں پڑھیں، گھر میں نعتیں چلائیں، آپ کے بچے بھی نعتیں پڑھیں گے۔ ورنہ ابا اگر گانے گنگنائیں گے تو بچے کے منہ سے بھی گانے نکلیں گے، ابا اگر معاذ اللہ گالی گفتار کریں گے تو بچے کے منہ سے بھی گالی نکلے گی، بلکہ بچہ 2 قدم آگے بڑھے گا آپ سے۔ تو آپ اپنی زبان سے تلاوت قرآن مجید جاری رکھیں، آپ کی زبان سے جناب جب آپ کی زبان کھلے، آپ جب کچھ گنگنائیں تو وہ نعت ہو جس سے آپ کا بچہ آپ کی باتیں سنے گا، تو گھر میں کیسا ماحول ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ماحول بنانے والی ہے دعوت اسلامی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مدنی چینل آپ اپنے گھر میں آن کر لیں، تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثال ہے، اور آپ کی سخاوت کو دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو چونکہ صحابہ کرام حضور کی ادا کو ادا کرنے والے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، صحیح، حاجیوں کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا۔ اچھا، اب وہ دوران حج لوگوں سے سوال پوچھنے لگے کہ ہمیں کسی صحابی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اچھا، ان کے دل میں یہ تمنا تھی سبحان اللہ، کہ اب صحابہ کرام تو رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، صحیح، کسی صحابی سے کاش ہماری ملاقات ہو جائے۔ لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں بھائی کسی صحابی کو آپ نے دیکھا ہے، ہمیں صحابہ کرام سے ملاقات کرنی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پر جلوہ فرمائے، سبحان اللہ، تشریف فرمائے۔ صحیح،
تو وہ ان کو تلاش کرتے کرتے جب گئے نا تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لمبی لائن ہے، اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، 300 کے قریب اونٹ ہیں جن کی قطار چلی جا رہی ہے، کچھ نے سامان اٹھایا ہوا ہے، کچھ اونٹ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ سارے اونٹ کہاں جا رہے ہیں، کس کے اونٹ ہیں؟ کہا گیا کہ حضور یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اتنے سارے اونٹ ہیں، یہ کس کے ہیں، کیوں ہیں؟ تو بتایا کہ اس میں سے جو 100 اونٹ ہیں نا وہ آپ کے دوستوں کے لیے ہیں، 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے مہمانوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حیران رہ گئے کہ کیا یہ 200 اونٹ مہمانوں کو دیں گے، 100 اونٹ دوستوں کو دیں گے؟ کہا کہ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت مالدار شخص ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بھی مہمان آتا ہے، کوئی بھی مسافر آتا ہے، یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کو بغیر زیادہ سفر کے واپس بھیج دیا جائے۔ اتنے یعنی مالدار ہونے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو سخاوت بھی ایسی عطا فرمائی تھی، اور کیوں نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخاوت انہوں نے سیکھی تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کوئی شخص ایک نے بکریوں سے بھری ہوئی وادی مانگی، پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا۔ اپنی قمیص مبارک مانگنے والے کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام سے انہوں نے یہ سخاوت سیکھی تھی، مال تھا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، انہیں معلوم تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ سخاوت کی صفت جسے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم نے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، آپ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ یہ سب کچھ ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی لے کر آئے کہ آپ کی سیرت پر ہم حتی الامکان عمل پیرا ہوں، اور آپ کی سیرت سے ہمیں جو ملے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کا علم حاصل کرنا، پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا، آپ کی سخاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل، حضور کی اداؤں کو اپنانے کا جو آپ کا جذبہ اور عمل تھا وہ دیدنی ہے۔ تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے یوں سمجھے ایک عملی نمونہ ہیں، ایک ماڈل ہیں۔ تو ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے، انہوں نے جو کیا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی مقصد ہوتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت بیان کرنے کا۔ ہمارے مبلغین نے بہت پیاری گفتگو کی، اللہ پاک ان کو بھی ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان لوٹتے رہنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اطہر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔